میں ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں زندگی کسی حسین خواب کی طرح تھی۔ میرے گھر کا ماحول بہت اسلامی تھا۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے منہ سے ہر بات جو بھی نکلتی تھی فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ بابا اور بھائیوں کے لاڈ میں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میں منہ سے جو بھی نکالوں گی زندگی میں ہمیشہ پورا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے سارے خواب سب کچھ تبدیل ہوتا گیا۔ ہمارے گھر کے ماحول کی سب تعریف کرتے تھے کہ بہت اسلامی ہے، بہت خاندانی ہے۔ میرے گھر کا ماحول چاہے جتنا بھی سخت تھا، میرے کپڑے پہننے گھومنے پھرنے پر کبھی کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ سب بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے ایک نئی فرمائش کر دی کہ مجھے موبائل چاہیے۔ بھائی نے بہت منع کیا لیکن میں نے بابا سے ضد کر کے اپنی یہ ضد بھی منوا لی۔ جب موبائل فون ملا تو دوستوں کی دیکھا دیکھی میں بھی تصویریں اور ویڈیوز بنانے میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ پڑھائی کی طرف تو جیسے توجہ رہی ہی نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ پڑھائی سے بالکل ہی دور ہوتی گئی۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لڑکوں کے SMS آتے تھے لیکن مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی، ایک رات اس لڑکے کا وائس میسیج آیا۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ کشش تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی، جان پہچان ہوئی، جان پہچان کے بعد دوستی ہوئی، دوستی کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے شادی کا عہد کر لیا۔ آہستہ آہستہ 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا۔ FSC کے بعد جب میرے پھپھوزاد کا رشتہ آیا تو میں نے صاف منع کر دیا۔ گھر والوں کے پوچھنے پر کتنا اچھا رشتہ کیوں ٹھکرایا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ بابا کے اصرار کرنے پہ میں نے بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بھائی نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ بابا بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب میں بابا کے سامنے روئی گڑ گڑائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سے مل لیتے ہیں۔ جب میں نے انہیں راضی کر لیا، انہیں بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور جب پھر میں نے اس لڑکے سے کانٹیکٹ کیا کہ میں گھر والوں کو میں نے منا لیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جیسے وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب کا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عیسائی ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی، مگر میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ لڑائی کی، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر پاپا نے جب ملنے کی زیادہ ضد کی کہ اب لڑکے سے ملنا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک اور سچ بھی بتانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ اس بار میرے منہ پہ لگنے والے تھپڑ میرے پاپا کے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ ہم ہرگز اس گھر میں رشتہ نہیں کریں گے، لیکن میں اپنی ضد پہ اڑی رہی تو گھر والوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے بابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس لڑکے سے بات کی کہ تمہاری اچھی خاصی نوکری ہے، انجینئر ہو، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، مجھ سے شادی کر لو، میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، لیکن میں نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ گھر والوں کو مناؤ۔ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہوئی، لیکن میں پھر بھی چپ رہی۔ ایک رات جب مجھے سارے راستے نظر آنا بند ہو گئے تو میں نے اس لڑکے کو بتائے بغیر میں اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس کو جیسے تیسے جو مجھے اس کے گھر کا پتہ تھا میں وہاں تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بہت ہی پرانا سا، بہت ہی غریب سا گھر تھا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کا پوچھا تو اس کے گھر والوں نے جب مجھے اس سے ملایا تو وہ ایک بہت ہی پرانے اور غریب گھر کا لڑکا تھا۔ اس نے مجھے اکیلے میں بٹھا کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں صرف تمہارے لیے۔ پہلے تو وہ چپ بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا کہ گھر سے کچھ لائی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو وہ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر سے جا سکتی ہو۔ تو میں بہت حیران ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں غریب گھر کا لڑکا ہوں، تو میں امیر گھر کی تھی، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے میں نے تمہیں پھنسایا تھا۔ جب تمہارے گھر والے اب تمہیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے
اب میرے گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ میرے پاپا نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر گھر سے نکلو گی تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مجھے 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن بعد میں اس لڑکے کے گھر پہنچی تھی۔ 3 دن میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے تھے۔ اب تک انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں بھاگ چکی ہوں، میں اپنے لیے ساری کشتیاں جلا چکی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی اور مجھے لگا کہ میرے لیے اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو میں اپنے گھر کے لیے واپس نکلی تو میرے گھر والوں نے مجھ سے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ 3 دن تم گھر سے غائب تھی تو اب ہم تمہیں کیسے قبول کریں۔ میرے بابا، میرے بھائی جو مجھے اتنے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میری بہت منتوں اور سماجتوں کے بعد انہوں نے مجھے گھر میں رکھ تو لیا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہ تم پڑھ سکتی ہو، نہ ہی کچھ کر سکتی ہو، اور تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔